آپ سب سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر دیجئے۔ محفل شاہ خراسان کے جو بانیان ہیں، جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، محفل شاہ خراسان کے جو خدمتگاران جو خدمت انجام دیتے ہیں، اور ان میں سے کچھ جو ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، محفل شاہ خراسان کے وہ ذاکرین جو اس منبر کی خدمت کرتے رہے اور اب ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کی نیت کر کے ایک مرتبہ سورہ الحمد کی تلاوت کر کے اس کا ہدیہ ان تمام مرحومین کو کر دیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام على اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى اعدائہم وقتلتہم اجمعین، من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے اور ہر لمحہ اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی نعمتیں، اس کی رحمتیں ہر آن اپنے بندوں پہ جاری اور ساری رہتی ہیں۔ کربلا جینا سکھاتی ہے، اس عنوان کے تحت آج 7ویں مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور شہزادی فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں یہ ادنا سے خدمت پیش کر رہی ہوں۔ آج بھی مجلس کا آغاز اسی جلیل القدر دعا کے جملے سے کروں گی جو سید الشہداء امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے عصر عاشور رخصت آخر کے وقت اپنے فرزند میرے اور آپ کے چوتھے امام سید الساجدین کو تعلیم فرمائی تھی اور وہ دعا معصوم کے وسیلے سے ہم تک پہنچی۔ آج اس دعا کا 7واں جملہ آپ سب کی سماعت کی نظر ہے۔ اس دعا کا 7واں جملہ ہے، یا مفرجن عن المغمومین، اے غم زدوں کو غم کی حالت سے نکالنے والے، مفرجن نکالنے والے، عن المغمومین جو غم زدہ ہیں ان کو ان کے غم سے نکالنے والے، یعنی پروردگار عالم کی معرفت کروا رہے ہیں ہمارے ائمہ۔ اللہ کو پہچانو، یہ اس کی طاقت ہے کیونکہ وہی ہے جو ہمارے دلوں کے غموں سے باخبر ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن کسی کے باطن میں کیا غم ہے یہ سوائے خدا کی ذات کے، سوائے محمد و آل محمد کے اور کوئی نہیں جان سکتا۔ تو اس دعا میں یہی سکھایا مولا نے، جب خدا کو پکارو مشکل ترین مشکل میں تو یہ کہہ کے پکارو، یا مفرجن عن المغمومین۔ اور خدا اپنے بندوں کے غم کیسے دور کرتا ہے، آپ کے سامنے ایک روایت پیش کر دوں۔ کتاب ہے انسان ساز واقعات، اس کی 2 جلد میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا صاحب بن عبادہ۔ اس شخص کو اس کی ماں نے بچپن سے تربیت کی تھی، یہ عادت ڈال دی تھی
کہ ماں روزانہ 1 دینار اور 1 درہم دیا کرتی تھی اور کہتی تھی جب گھر سے باہر نکلنا تو جو پہلا فقیر نظر آئے اس کے ہاتھ میں دے دینا، یہ صدقہ ہوگا. بچپن سے ماں نے عادت بنا دی تھی. اور واقعی ہم سب ماؤں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو جو چیزیں بظاہر ہمیں بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہیں لیکن بہت اثر بچوں کو ان چیزوں کی عادت ڈالیں. صاحب بن عبادہ کو اس کی ماں نے یہ عادت ڈالی تھی اور وہ اس پر عمل کرتے کرتے جوان ہو گیا اور اب بڑھاپے کی منزلوں کو پہنچ رہا ہے. مگر ایک چیز جو ماں نے عادت ڈال دی تھی، بس اس کی عادت تھی کہ رات کو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دے رکھا تھا، صاحب حیثیت تھا، غلاموں سے کہتا تھا رات کو 1 درہم و دینار میرے بستر کے نیچے رکھ دیا کرو اور صبح اٹھا کے جو پہلا فقیر دروازے کے پاس سے گزرے اس کو دے دیا کرو. ہمیشہ ہوتا رہا. کافی عرصہ گزر گیا. ایک دن ایسا ہوا جب صاحب بن عبادہ صبح اٹھا، اب جو بستر پہ دیکھا تو غلام رات کو رکھنا بھول گیا تھا اور ایسا کبھی ہوا نہیں تھا. اب جو پہلی مرتبہ ہوا تو انسان توہمات کا بہت شکار ہے. جیسے ابھی مجھ سے سوال کیا گیا تھا ممبر کے پاس کہ جیسے ایک آنکھ پھڑکتی ہے، جیسے فلاح ہوتا ہے، یہ انسان توہمات کا شکار ہوتا ہے، اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ہوا کیا، جب صبح اٹھ کے دیکھ رہا ہے کہ غلام نے رکھا کیوں نہیں تو دل میں شک اور وسوسہ آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، ہر روز تو صدقہ میرے نام کا نکلتا ہے، کہیں اب دل میں وسوسے آتے ہیں نا، کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زندگی کا آخری دن ہے، آج غلام کو رات کو توفیق ہی نہیں ملی کہ وہ رکھتا اور صبح دیتا. بس یہ خیال آتے ہی اتنا پریشان ہوا، اپنے غلاموں کو آواز دی. جب غلام آئے تو کہا میرے کمرے میں جتنی چیزیں ہیں، پردے ہیں، بستر ہے، جو کچھ میرے کمرے میں لگا ہے آرائش کے لیے، وہ سب چیزیں جمع کرو اور جو پہلا فقیر آئے گا اس کو دے دینا. اب خوف ہے نا کہیں جان نہ چلی جائے، ایسا نہ ہو میری زندگی کا آخری دن ہو. غلاموں نے جلدی جلدی جو کمرے کے خوبصورت پردے، کیونکہ صاحب حیثیت تھا، بڑے قیمتی پردے، بستر، جو کچھ کمرے میں تھا سب جمع کیا، دروازے کے قریب لے گئے. جیسے ایک گزرا، فقیر تو نہیں تھا، مانگ تو نہیں رہا تھا، وہ گزرا، وہ ایک نابینا شخص تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت تھی. جیسے ہی وہ لوگ سامنے سے گزرے کہا یہ لے لو، ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں. جیسے ہی ان کو پیش کیا، وہ جو شخص نابینا تھا وہ گرا اور گر کے بے ہوش ہو گیا. اب ان لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئی. آ کے مالک سے کہا یہ کیا ہوا، ہم نے اس کو دیا، ایک دم گر کے بے ہوش ہو گیا. اس نے کہا اسے بلا کے گھر میں لاؤ. اس عورت کو، اس نابینا کو لے کر، وہ نابینا ایک سید تھا، اس کو لے کر اندر آئے. جب وہ ہوش بحال ہوئے تو کہا یہ کیا ہوا، تمہیں دیا، تم گر کے بے ہوش کیوں ہو گئے؟ کہا میں بہت غریب آدمی ہوں، میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی شادی کے لیے اخراجات تھوڑے تھوڑے کر کے کئی سال سے جمع کر رہا تھا، تھوڑا کر کے میں نے جمع کر لی، لیکن اب میری بیوی کل مجھ سے کہہ رہی تھی بیٹی کو جہیز میں دینے کے لیے پردے اور بستر یہ سب نہیں، اتنی حیثیت نہیں ہے، اور میں یہی کہہ رہا تھا اپنی زوجہ کو فقط خدا سے مانگو، کسی کے آگے نہ ہاتھ پھیلانا. ہمارے درمیان بحث ہو رہی، میں نے اپنی زوجہ سے کہا چلو اللہ کے نام پہ گھر سے باہر نکلو، اللہ کوئی نہ کوئی راستہ سجائے گا، کوئی نہ کوئی سبب بنائے گا. میں اپنے گھر سے نکلا، جب آپ کے در کے سامنے سے گزرا، آپ کا غلام یہ قیمتی پردے، یہ بستر لے کر آیا تو میں حیران تھا، بارہا تو کس طرح غم زدوں کے غم کو پورا کرتا ہے. یہ دیکھ کر میں گرا اور گر کے بے ہوش ہو گیا، کیونکہ میری توقعات سے بڑھ کے تھا. صلوات پڑھ دیجیے بابا سے. اس لیے کہ جو پروردگار عالم ہمارے دل کے غم کو جانتا ہے، پوری کائنات اس کے اختیار میں ہے. اور اسی لیے وہ مشہور حدیث قدسی جو میں نے بارہا اس منبر سے آپ کے سامنے پیش کی، آج پھر دہراؤں گی. اور وہ حدیث قدسی کس نے بیان کی ہے؟ چھٹے امام صادق آل محمد، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اور بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ مجھ سے بہت سارے لوگ سوالات نکلتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں، آج ان سب کو جواب مل جائے گا، تو پلیز بہت غور سے سنیے گا. حدیث قدسی ہے، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم، حدیث قدسی کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. چھٹے امام بیان کر رہے ہیں ہم سے کہ خدا اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہے، میرا جو بندہ کسی بندے سے امید لگائے گا اس امید کو میں توڑ دوں گا. اللہ اکبر. جس امید کو خدا توڑ دے کوئی جوڑ سکتا ہے؟ پروردگار کہتا ہے جو بندہ مجھے چھوڑ کر کسی بندے سے امید لگائے گا، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، اس کی امید کو میں توڑ دوں گا. اور جو بندہ ساری دنیا کو چھوڑ کر
مجھ سے مانگेगा, جہاں راستے نہ بنتے ہوں گے وہاں راستے بنا دوں گا. اور پھر چھٹے امام کہتے ہیں کیا میرا بندہ دیکھتا نہیں جب جب اس نے مانگا میں نے عطا کیا, بلکہ میں تو اپنے بندے کو بغیر مانگے عطا کرتا ہوں. تو جب میں بغیر مانگے عطا کرتا ہوں, کل کائنات کے خزانے میرے ہاتھ میں ہیں, تو میرا بندہ اپنے آپ کو دوسرے کے آگے کیوں جھکاتا ہے, کیوں مانگتا ہے؟ اسی لیے محمد والے محمد نے سکھایا, چاردہ معصومین کا پیغام یہ ہے, وہ پروردگار عالم ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے, اس کے خزانوں میں کیا کیا ہے میں اور آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے, اندازہ ہی نہیں لگا سکتے. جب کل چیزیں اس کے خزانے میں ہیں تو ائمہ معصومین کہتے ہیں خدا کی بارگاہ سے جو مانگنا چاہو. اور ایک اصول آپ کو بتاؤں, جب بھی اللہ سے مانگے نا تو کبھی سے اکثر لوگ کہتے ہیں دعا کر دیجئے اللہ میاں ایک دفعہ حج کرا دے, ایک دفعہ کربلا بھیج دے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں ایک دفعہ کیوں؟ جب اللہ سے مانگ رہے ہیں, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, تو جب اس کو مانگیے تو اپنی حیثیت دیکھ کے مت مانگیے, اس سے مانگیے تو اس کو دیکھ کے مانگیے کہ اس کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے. تو جو خدا بن مانگے دینے کو تیار ہے تو کیوں نہ اس سے مانگے, اس کو دیکھ کے مانگے. خدایا تو یہ بھی دے سکتا ہے, تو یہ بھی دے سکتا ہے, بشرط وسیلہ محمد و آل محمد ہو. ائمہ معصومین نے یہی سکھایا, محمد و آل محمد کے وسیلے سے تم پروردگار عالم سے جو مانگو گے جو تم سوچ نہیں سکتے, پروردگار وہ بھی پورا کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اور اسی لیے روایات میں ملتا ہے. آج میں تذکرہ کروں گی چھٹے امام کے دامن سے جو منسلک ہو جائے, ساتویں امام کے دامن سے جو منسلک ہو جائے, کیونکہ آج 7 محرم ہو گئی ہے. اور میری خواہش ہے کہ بس یہ 2 دن جو 8 اور 9 محرم ہے, اس میں باقی ائمہ کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کروں اور بتاؤں کہ ائمہ کے مرتبے تو بہت بلند ہیں. میں پہلی محرم سے یہی بیان کر رہی ہوں کہ ائمہ کے مرتبے تو بہت بلند ہیں. ہم بیان کرنے والے پوری زندگی بیان کرتے رہے تو حق ادا نہیں ہوگا. آپ سننے والے ساری زندگی سنتے رہے تب بھی ان کے مراتب کے ادراک کو, ان کے مناصب کو, ان کی فضیلتوں کا ادراک نہیں کر سکتے. تو بس میں یہ بیان کر رہی ہوں جو ان کے در سے وابستہ ہو جائے. در سے کیسے وابستہ ہونا چاہیے؟ ایک شخص آیا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس. ایک شخص آیا اہل جبل میں سے تھا, جبل کے علاقے کا تھا. آیا چھٹے امام کے پاس اور امام کے پاس آ کر 10,000 دینار مولا کے آگے رکھے اور کہا مولا آپ ان پیسوں سے میرے لیے مدینے میں ایک گھر خرید لیجئے. اگلی دفعہ جب میں آپ کی زیارت کو آؤں گا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آؤں گا تاکہ میں اس گھر میں رہ سکوں. اچھا وہ صاحب حیثیت تھا, مولا کو یہ پیسے دے کے چلا گیا. کچھ عرصے بعد جب وہ آیا تو مولا نے اس کو اپنے گھر میں ٹھہرایا, اور جب گھر میں ٹھہرایا تو کہا تو مجھے پیسے دے گیا تھا کہ میں تیرے لیے مدینے میں گھر خرید لوں. دیکھیے امام وہ ہوتے ہیں جو آگے کا حال بھی جانتے ہیں, کیا ہونے والا ہے, کیا ہو چکا ہے, کیا ہوگا اس کی حقیقت کیا, مولا سب جانتے ہیں. مولا کو پتا تھا کہ اس کی زندگی زیادہ نہیں ہے, تو مولا نے کیا کہا؟ مولا نے کہا تو مجھے پیسے دے گیا تھا کہ میں تیرے لیے مکان خرید لوں. میں نے تیرے لیے مکان خریدا ہے مگر بہشت میں, اور کہا میں نے اس کے لیے دستاویز بھی لکھ دی ہے تجھے. اس دستاویز سے مولا نے اپنے ہاتھ سے کیا لکھا تھا؟ میں نے تیرے لیے بہشت میں وہ مکان خریدا ہے کہ اس مکان کی ایک دیوار رسول خدا کے گھر سے ملتی ہے, ایک دیوار علی ابن ابی طالب کے گھر سے ملتی ہے, ایک دیوار ملی ہوئی ہے حسن مجتبیٰ کے گھر سے, ایک دیوار ملی ہوئی ہے حسین مظلوم کے گھر سے. اگر تجھے یہ منظور ہے یہ سودا تو مجھے بتا دے. اس نے دستاویز کو دیکھا, کہا مولا میں راضی ہوں. جیسے ہی کہا نا, مولا نے کہا اچھا, اور وہ 10,000 دینار جو وہ دے گیا تھا مولا نے وہ غریب سادات میں تقسیم کر دیے. اچھا وہ مولا کے یہاں مہمان رہا اور اس کے بعد چلا گیا. جانے کے چند دن کے بعد اس کی حالت بگڑی اور اس کا وقت آخر آ گیا. چند دن کے بعد جب عالم نزا میں تھا تو اپنے ورثا سے کہا جب مجھے قبر میں دفنانا تو یہ جو تحریر امام جعفر صادق نے لکھ کر دی ہے اس تحریر کو بھی میری قبر میں میرے کفن کے اوپر رکھ دینا. جب اس کا انتقال ہو گیا لوگوں نے وہ تحریر کفن کے ساتھ رکھ کے اس کو دفنا دیا. اگلے دن جب لوگ صبح گئے اس کی قبر پہ فاتحہ خوانی کرنے کے لیے, وہی پرچہ اوپر رکھا ہوا تھا قبر کے, اور اس کے پیچھے تحریر تھا کہ جعفر صادق نے جس چیز کا وعدہ کیا تھا خدا نے پورا کر دیا. صلوات پڑھیے بابا سے.
مشکل کشا بن گئے یا علی یا علی. اللہم اور آپ نے اس واقعے میں دیکھا یقین کتنا تھا محمد و آل محمد پر. یعنی محمد و آل محمد پر بلائنڈ فیتھ، اندھا عقیدہ ہونا چاہیے. ان کے نام پہ سب کچھ ملے گا، ایسا عقیدہ بھی تو ہو. ہم اور آپ جب کسی کو خمس دے رہے ہوتے ہیں، کسی عالم کے ریفرنس سے پہنچتا ہے، تو ہم سب سے پہلے شک میں کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ، کس پہ خرچ ہو رہا ہے. نجف پہنچ گیا تب بھی ہمیں تو یقین ہی نہیں ہوتا کسی پر. آپ مومن کے ایمان کو یقین کے منزل، مولا نے کہا میں نے خرید دیا، اس نے کہا مولا میں نے قبول کر لیا. کوئی اور ہوتا آج کے زمانے کا، مولا کہاں ہے دکھائیے، آپ معجزے سے دکھائیے وغیرہ نہیں. یہ ایمان کی منزلیں، ہمیں اس منزل یقین تک پہنچنا ہوگا. اس طرح آل محمد پہ یقین ہو. اور جن کو ایسا یقین ہوتا ہے، جن کو ایسا یقین ہوتا ہے، پروردگار عالم ان کے لیے قانون بدل دیتا ہے. وہ معجزے جو اللہ نے انبیاء کو دیے، اگر کوئی مومن ایمان کے اس یقین کی منزل پر ہے، اتنا بلند ایمان ہے، تو خدا نے نبیوں کا معجزہ اسے دیا. کیسے دیا؟ حضرت ابراہیم کا معجزہ آپ سب جانتے ہیں. اللہ نے ان کے لیے آگ کو گلزار بنا دیا تھا. نمرود نے ان کو آگ میں ڈلوایا تھا، سب کو پتا ہے، میں واقعے کی تفصیل میں نہیں جاؤں گی. اور جب وہ آگ تھی وہ گلزار بن گئی تھی. آج بھی عراق میں وہ جگہ موجود ہے. جب زیارت پہ جاتے ہیں تو کچھ لوگ قافلے والے لے جاتے ہیں، وہ مقام آج بھی موجود ہے جہاں ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا. جنت کا ایک پتھر تھا جس پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اور آگ گلزار بن گئی. تو یہ نبی کا معجزہ ہے. امام جعفر صادق کے در سے جو وابستہ ہو گیا ایمان کامل کے ساتھ. ایک مرتبہ خراسان شہر کا رہنے والا ایک شخص سہل بن حسن خراسانی آیا چھٹے امام کے پاس، اور آ کر امام کو سلام کیا، امام کے پاس بیٹھا اور امام سے کہنے لگا مولا اب تو اتنے آپ کے چاہنے والے ہیں، شہر خراسان میں ہی 1,00,000 شیعہ موجود ہیں، مولا آپ ظالموں کے خلاف تلوار کیوں نہیں اٹھاتے، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ہیں آپ کا ساتھ دینے کے لیے. ایک بات آپ نے غور کی، وہ آیا ہے اور امام کو مشورے دے رہا ہے. ہر ایک کا ایمان برابر نہیں ہے نا. یعنی اگر مولا کو مشورہ دینا، مولا کیا نہیں جانتے حکمت خدا کیا ہے، مگر ظاہر ہر ایک کی ایمان کی منزل برابر نہیں ہے. تو وہ آیا اور مولا آپ کیوں نہیں تلوار اٹھاتے، مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، میرے ہی شہر میں 1,00,000 موجود ہے آپ کے عاشق، آپ اٹھیے دیکھیے سب آپ کا ساتھ دیں. مولا سن رہے ہیں خاموش ہیں. دیکھیے سب سے پہلے جب یہ آپ معجزات سنتے ہیں نا، مولا کی برداشت کی طاقت دیکھیے، حلم دیکھیے مولا کا. آج ہم سے کوئی 4-5 سوالات کر لے، آپ سے کوئی 4-5 دفعہ پوچھ لے، آپ جھڑک دیں گے، کیا مشکل ہے، کسے پالا پڑ گیا، اس قدر کٹ حجتی. آئمہ سے ہر شخص آ کے سوال کرتا تھا اپنے اپنے ظرف کے مطابق، اور کتنے حلم سے جواب دیتے تھے، برداشت سے. خدا کرے کہ یہ برداشت ہم سب کے اندر آل محمد کے صدقے میں آ جائے. اب وہ مولا سے کہہ رہا ہے، مشورہ دے رہا ہے، امام کو مشورہ دے رہا ہے، مولا یوں کر لے. مولا سن رہے ہیں خاموش. سنتے سنتے مولا نے کنیز کو آواز دی، کہا جا کے ذرا تنور گرم کر دے. اس زمانے میں تندور جو ہوا کرتے تھے وہ گھر کے اندر ہوتے تھے، گھر کے اندر ہی روٹیاں بنتی تھیں. مولا نے چھوٹے امام نے کنیز کو بلا کے کہا ذرا تندور کو گرم کر دے. اس نے تندور کو گرم کر دیا، کہا مولا گرم ہو گیا. مولا نے اس شخص سے جو امام کو مشورے دے رہا تھا، مولا بہت جانثار ہیں آپ کے، مولا اٹھیے قیام کیجئے. مولا نے کہا سہل بن حسن خراسانی ذرا اس تندور میں تو کود جا. جیسے ہی مولا نے یہ کہا ہاتھ جوڑنے لگا، نہیں مولا مجھے آگ کا عذاب نہیں دیجیے. اب یہ نہیں سوچ رہا مولا اپنے چاہنے والے کو آگ میں کیوں ڈالیں گے. کہا نہیں مولا مجھے آگ کا عذاب نہیں، مولا میں نہیں کود سکتا. مولا نے کہا نہیں جا سکتے. کہا نہیں. اچھا مولا گفتگو کرنے لگے پھر شہر خراسان کے متعلق. ایک دم مولا کے گھر میں مولا کے ایک چاہنے والے ہارون مکی آئے. جیسے ہی ہارون مکی داخل ہوئے، پیروں سے جوتیاں اتاری، ہاتھ میں جوتیاں پکڑی ہوئی ہیں، آگے بڑھ کے مولا کو سلام کر رہے ہیں. مولا نے سلام کا جواب دیا، کہا ہارون مکی ذرا اس تندور میں کود جاؤ. ہارون مکی نے کچھ نہیں پوچھا، جوتیاں رکھی تندور میں کود گئے. اب یہ جو سہل بن حسن خراسانی بیٹھا یہ پریشان، اب تو بچے ہی نہیں ہوں گے، وہ جل کے راکھ ہو چکے ہوں گے. مولا اس سے گفتگو کر رہے ہیں مگر مولا اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، بات مجھ سے کر رہا ہے مگر اس کا دماغ وہیں چل رہا ہے، مطلب یہ توجہ نہیں دے رہا. مولا نے کہا کیوں پریشان ہے، اٹھ جا کے دیکھ تندور میں ہارون مکی کا کیا حال ہے. وہ اٹھ کے آیا، جو اب تندور میں جھانکتا ہے تو ہارون مکی کے لیے وہ آگ جیسے ابراہیم کے لیے گلزار بنی تھی، وہ آگ گلزار بن چکی تھی. تو پتہ یہ چلا کہ اگر ایمان اتنا مضبوط ہو، ولایت پر یقین ہو اور عمل سے ثابت کرے، میں اور آپ کہاں پیچھے رہ جاتے ہیں عمل کی منزل میں. عقیدہ ہے مولا کا، مولا کے نام پہ جان قربان کرنے کو تیار ہے، مگر آزمائشوں میں آپ کو 2 محرم کا مولا حسین کا جملہ یاد ہے، لوگ دنیا کے غلام ہو گئے، دین فقط زبان تک رہ گیا ہے.
میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا 2 محرم کو. تو بس اگر ایمان کا اظہار عمل سے ہونے لگے تو جو معجزے خدا نے انبیاء کو دیے تھے وہ در آل محمد سے وابستہ ہونے کو بھی خدا ادا کر دیتا ہے. صلوات پڑھی بابا سے. اور ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، جس طرح اللہ، کوئی صلوات پڑھ رہا ہے؟ بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے. جس طرح پروردگار عالم پوری کائنات کا رب ہے، ایسے ہی ائمہ معصومین پوری کائنات کے امام ہیں، فقط ایک علاقے کے، فقط ایک جگہ کے نہیں. جس طرح خدا پوری کائنات کا ہے، اسی طرح یہ چہاردہ معصومین پوری کائنات کے لیے ہدایت بن کر آئے ہیں. اور کہاں کہاں ان کا اقتدار ہے، خدا نے کہاں کہاں ان کو اختیار دیا ہے. ایک روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں. 7ویں امام باب الحوائج امام موسی علیہ الصلوۃ والسلام، 7ویں امام کا زمانہ ہے ہارون رشید کا زمانہ. یہ ملعون دربار میں جب بلاتا تھا تو مولا کی بڑی عزت و اکرام کرتا تھا، مگر دل میں بغض علی ہے. تو اکثر یہ اپنے غلاموں سے کہتا تھا کہ جب دربار میں آئیں تم خنجر لے کر امام پہ حملہ کر دینا. یہ اکثر کیوں کہ جب غلام مار دے گے ہم کہتے ہیں ہم نے تھوڑی کچھ کیا، غلام کو پتہ نہیں کس بات پہ کیا اس کا نقصان تھا جو بدلہ لے لیا. اکثر یہ غلاموں کو تیار کرتا. اور یہ روایت میں پڑھ رہی ہوں کتاب مدینۃ المعاجز، جس کا ترجمہ کیا گیا ہے معجزات آل محمد کے نام سے، اس کی 3ری جلد سے پڑھ رہی ہوں میں یہ. تو اب اس نے کئی دفعہ یہ کوشش کی کہ وہ غلاموں کو تیار کرتا تھا کہ جب امام آئیں گے میرے دربار میں تم خنجروں کر کے ختم کر دینا، نعوذ باللہ. مگر جب امام آتے تھے روب امامت وہ تھا کہ ان کے قدم اٹھ ہی نہیں پاتے تھے. اور جب چلے جاتے تھے مولا وہ کہتا تم لوگوں نے کیوں نہیں کیا؟ کہ ہم کیا کریں، ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے ہاتھ پیر ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم ان کے روب امامت کے آگے ہمارے قدم نہیں اٹھتے تھے. اچھا بار بار ہارون نے کوشش کر لی، اب کیا کرے؟ بغداد میں اس کی حکومت تھی. اب اس نے کیا کیا؟ افریقہ سے کچھ حبشی غلاموں کو خریدا گیا. بہت فاصلہ ہے نا، کہاں بغداد کہاں افریقہ. اس نے سوچا وہاں امام کو کون جانتا ہوگا، چلو یہ عرب والے ہیں، ان کے آگے امامت کا روب ہے، یہ پہچانتے ہیں کہ یہ سید ہیں، یہ امام ہیں، اس لیے یہ لوگ نہیں کرتے. چلو میں دور دراز افریقہ کے علاقے سے وہاں سے غلام خریدے گئے، ان کو بلایا گیا، ان کو ٹریننگ دی گئی. ٹریننگ کیا دی گئی؟ ان کو اتنی شراب پلائی جاتی تھی کہ جب وہ بالکل بدمست ہو جائیں، نشے میں دھت ہو جائیں، تو سامنے ایک لکڑی کا مجسمہ رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا اس پہ خنجر چلاؤ. اب نشے میں دھت ہیں، جو حکم مل رہا ہے اس لکڑی کے مجسمے پہ وہ خنجر چلایا کرتے تھے. جب اچھی طرح سے پریکٹس کروا دی، اب ارادہ کیا ان کو دربار میں بٹھائیں گے غلاموں کے لباس میں، نشے میں دھت ہوں گے. جیسے ہی باب الحوائج 7ویں امام آئیں گے ہم اشارہ کریں گے اور اس طرح امام کو ختم کروا دیں گے. یہ سازش تیار کی گئی، ان کو دربار میں بلا لیا گیا. اب جیسے ہی امام باب الحوائج دربار میں آتے ہیں، بلایا جاتا ہے، سب عزت و اکرام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. ہارون خود اٹھ کے سلام کرتا ہے، تخت پہ بٹھاتا ہے. اب جیسے ہی اس نے اشارہ کیا اس کے سپاہیوں نے کہ جاؤ ان پہ حملہ کرو، وہ جو خنجر نکال کے آگے بڑھے، امام نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا. ادھر دیکھنا تھا کہ خنجر پھینک کے امام کے قدموں پہ گرے، امام کے قدموں کا بوسہ لینے لگے. اور عزت و احترام سے جب امام چلے گئے، ہارون نے پوچھا یہ کیا کیا؟ تم تو نہیں جانتے یہ کون تھے، تمہیں کیا پتا، تم تو افریقہ کے علاقے سے آئے ہو، یہ تو یہاں رہتے ہیں، تم کیوں ان کے قدموں پہ گر گئے؟ عزیزارو سنو، کائنات کا امام کسے کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب ہمارے علاقے میں جھگڑے ہو جاتے ہیں تو یہی بزرگ آ کے فیصلے کرواتے ہیں. جب ہمارے علاقے میں بارش نہیں برستی یہی آ کے دعا کرتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. جب ہمارے علاقے کے لوگ کسی پر ہو جاتے ہیں تو اسی ہستی کا واسطہ دیتے ہیں، باب الحوائج ہے، تو خدا ہماری حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے. صلوات پڑھی بابا سے. اللہم صلی علی محمد. تو بس یاد رکھیے جس طرح خدا پوری کائنات کا ہے، اس لیے خدا نے جو اپنی حجتوں کو بھیجا، چارتہ معصومین کو بھیجا،
تو خدا نے پوری کائنات کے لیے بھیجا ہے. ہمارے ائمہ کا اختیار پوری کائنات پر ہے. اسی لیے حسین ابن علی کا غم کائنات کے ذرے ذرے میں ہوتا ہے. جب سے مولا شہید ہوئے آسمان سرخ ہو کے بتاتا ہے کہ میں حسین کا عزادار ہوں. جب مولا شہید ہوئے زمین سے خون ابلا, زمین نے بتایا میں حسین کی عزادار ہوں. یعنی کائنات کے ذرے ذرے پر ہر جگہ حسین ابن علی کا غم منایا جاتا ہے. اور اسی لیے میں اور آپ فرش عزا پہ ہیں اور فرش عزا پہ سیکھ رہے ہیں. کربلا جینا سکھاتی ہے. آج بھی آپ کے سامنے کربلا کے 2 منظر پیش کروں گی, اور مولا حسین نے ہمیں ایک پیغام دیا, جینا ہے تو اس طرح جینا. وہ منظر کیا ہے آپ سب کو یاد ہے, رٹا ہوا ہے. ہم ہر سال شب عاشور مصائب میں سنتے ہیں, وہ منظر دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. چشم بصیرت سے دیکھیے تو نظر آتا ہے. وہ کیا؟ جب شب عاشور حسین مظلوم نے اپنے اصحاب کو اپنے خیمے میں بلایا اور کہا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں, کل مجھے قتل کر دیں گے, میں تم سے اپنی بیعت اٹھاتا ہوں, تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے, اور یہاں تک تم نے میرا ساتھ دیا, میں ضمانت دیتا ہوں تمہاری شفاعت بھی کرواؤں گا, جو جانا چاہے چلا جائے. اور پھر مولا نے کیا کیا؟ چراغ بجھا دیا. مولا نے کہا میں نے چراغ اس لیے بجھا دیا کہ اگر کوئی اٹھنا چاہے تو اس کو شرم محسوس نہ ہو اور وہ اندھیرے میں تاریکی سے فائدہ اٹھا کے وہ جا سکے. مگر آپ سب سنتے ہیں جب چراغ جلایا گیا تو سب سے پہلے مولا عباس علمدار نے کہا مولا خدا وہ دن نہ دکھائے جب ہم آپ کے بعد زندہ رہیں. مولا کا ایک جانثار مسلم ابن اوسجا زہرقین اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مولا ایک دفعہ مرنا کیا ہے, 70,000 دفعہ مارا جائے, جسم کو جلا دیا جائے, پھر زندہ کیا جائے, مولا حسین پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے, اس وقت بھی آپ پہ جان نچھاور کریں گے. اور پھر سب نے یک زبان ہو کے کہا, کیا بس یہ جملہ مجھے سنانا ہے اور سیکھیے مولا نے ہمیں کربلا سے جینا کیسے سکھایا. تمام مولا کے جانثاروں نے جنہیں ہم شہیدان کربلا کہتے ہیں, ان سب نے یک زبان ہو کے کہا مولا ہم تو خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں توفیق دی کہ ہم آپ کی مدد کریں, آپ پر جان نچھاور کریں. مولا یہ تو ہماری عزت ہے, یہ تو خدا نے ہمیں شرف دیا ہے کہ ہم دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہم جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے, یہ تو ہمارے لیے عزت ہے. عزاداروں اگر کوئی اور ہوتا ان کی جگہ تو کیا کرتا؟ مولا خود کہہ رہے ہیں اگر آج کے زمانے کا ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا مولا تو خود اجازت دے رہے ہیں چلے جاؤ, اور مولا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں تک ساتھ دیا میں شفاعت کرواؤں گا تو آخرت بھی محفوظ ہے. جان کس کو پیاری نہیں, کوئی اور ہوتا شہیدان کربلا. اس لیے تو مولا نے تعریف کی جیسا مجھے ملے اصحاب ایسے نہ میرے بھائی کو ملے نہ میرے بابا کو ملے. کوئی دنیا کا ہوتا اٹھ جاتا, بھی مولا اجازت دے رہے ہیں, جان کس کو پیاری نہیں ہے, اور آخرت بھی محفوظ ہے. مولا کہہ رہے ہیں شفاعت کروا دوں گا, یہاں تک ساتھ آئے مگر نہیں گئے. اور وہ کہتے ہیں ہمارے لیے عزت ہے آپ کے ساتھ مرنا, آپ کے ساتھ جینا. کیا چیز عزت ہے؟ عام شخص دیکھتا ہے کہتا ہے بھوکے تھے, 3 دن کے پیاسے تھے, تبر کے زخم کھانے تھے, لاکھوں کا لشکر تھا. آدمی دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتا ہے, اتنا بڑا لشکر, وحشی لوگ تھے وہ, یعنی شقی ترین لوگ تھے, ان کے ہاتھوں سے زخم کھانے ہیں تلواروں کے, اور اس کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں یہ عزت ہے ہمارے لیے. ایک منظر اور بیان کر دوں, آج بھی جو ہمارے جلوس اٹھتے ہیں, مجلسیں ہوتی ہیں, تو ایک نعرہ ہمارے نوجوان آج کل لگاتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ اس کے معنی جانتے ہیں مگر ہو سکتا ہے کچھ بچے ان کے معنی نہ جانتے ہوں, اس لیے میں نے چاہا کہ آج کربلا کا وہ منظر بھی آپ کے سامنے پیش کروں. وہ نعرہ کیا لگتا ہے آج ہمارے جلوسوں میں, ہمارے مجلسوں میں؟ ہیہات من الذلہ. یہ امام حسین کا جملہ ہے. کب کہا تھا مولا نے؟ جب عاشور کے دن مولا نے بار بار اتمام حجت کر رہے ہیں, کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو, میں نے کس کا قتل کیا ہے, میں نے تمہارا کون سا حق پامال کیا ہے, کیا میں تمہارا امام نہیں ہوں, کیا میں رسول کا نواسا نہیں ہوں؟ بار بار مولا نے حجت کی, اتمام حجت کیا. اس کے بعد مولا کا جملہ تھا روز عاشور خطبہ دیتے ہوئے, ابن زیاد نے مجھے 2 چیزوں کے درمیان کھڑا کر دیا ہے, یا تو میں تلوار اٹھا لوں اور شجاعت کے ساتھ شہادت پاؤں, میرے نزدیک سعادت کی موت ہے, یا میں ظالم کے ساتھ ذلت کی زندگی گزاروں. یا ہیہات من الذلہ, یہ مولا حسین کا جملہ ہے. ذلت ہم سے بہت دور ہے, میں ذلت کی زندگی نہیں جی سکتا, میں آغوش رسول میں پلا ہوں, ذلت مجھ سے بہت دور ہے. ہیہات من الذلہ. آج من الذلہ, ہیہات من الذلہ, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین.
اللهم صل على آل محمد وعجل فرجهم. بے شک بے شک. تو کربلا کے دو منظر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ شہیدان کربلا کسے عزت کہہ رہے ہیں، حسین ابن علی کس چیز کو ذلت کہہ رہے ہیں. یعنی کربلا سے حسین نے ذلت اور عزت کے مفہوم سمجھا دیے. میں اور آپ کس چیز کو عزت سمجھتے ہیں؟ آپ سب سے سوال ہے میرا یہ، میں اور آپ کس چیز کو عزت سمجھتے ہیں؟ اگر ہم اپنے گھر سے نکلیں، ہمارے محلے کے چند لوگ جھک کر ہمیں سلام کر لیں، ہماری خیریت پوچھ لیں، ہم کہتے ہیں ہماری عزت ہے. ہم کسی تقریب میں جائیں، کسی مقام پر جائیں، لوگ ہمیں پہچان کے سلام کر لیں، ہمارا احترام کریں، تو ہم کہتے ہیں یہ عزت ہے. ایک سوال آپ کے ذہنوں سے، رسول خدا جب گھر سے نکلتے تھے تو کانٹے بچھائے جاتے تھے، کوڑا پھینکا جاتا تھا، برا بھلا کہا جاتا تھا. نعوذ باللہ، رسول صاحب عزت نہیں تھے؟ جناب نوح نبی پہ پتھر مارے جاتے تھے، ان کی امت کے لوگ انہیں برا کہتے تھے. یہاں تک کہ روایتوں میں، قصص القرآن میں روایتوں میں لکھا ہے کہ ایک دادا اپنے پوتے کو لے کر آتا تھا، کہتا تھا دیکھو میں نے اس کو اتنے پتھر مارے ہیں جناب نوح کی طرف، اور اب تو میں تو مر جاؤں گا، اب تم بیٹا اس کو پتھر مارا کرنا. ایسی قوم اتنا ظلم کرے تو کیا وہ صاحب عزت نہیں تھے؟ آپ سے سوال ہے میرا. آئیے قرآن سے اور کربلا کے دامن سے، کربلا سے پتہ چلا مولا نے سکھایا عزت کیا ہے. دیکھیے عزت جو ہے نا وہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور عزت کے معنی ہیں ایسی سخت چیز کہ جس میں کوئی درار نہ پڑ سکے. یعنی میں آسان مثال سے سمجھاؤں، اگر لکڑی میں ہم کیل لگائیں تو لکڑی میں کیل چلی جاتی ہے، لگ جاتی ہے نا. سیمنٹ کی دیوار پہ کیل لگائیں مشکل ہوتا ہے مگر دیوار میں کیل لگ جاتی ہے. اگر کوئی چٹان ہے، وہ جو چکنا سخت پتھر ہوتا ہے چٹان کا، اگر آپ اس پہ کیل لگائیں گے کیل مڑ جائے گی، سوراخ نہیں ہوگا، درار نہیں پڑے گی. عربی زبان میں ایسی سخت چیز کو عزت کہتے ہیں. یعنی ایسا انسان کہ جس کے کردار میں کوئی نقص داخل نہ ہو سکے، دنیا اس کے کردار میں کوئی عیب نہ داخل کر سکے، اسے صاحب عزت کہتے ہیں. اور پروردگار عالم قرآن پاک میں سورہ آل عمران اور سورہ آل عمران کی 26ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وہ آیت جو آپ سب کو یاد ہے، وہ آیت کیا ہے؟ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء. پروردگار عالم کہتا ہے عزت دینے والا میں ہوں، ذلت دینے والا میں ہوں. اور اس کے بعد پروردگار عالم نے سورہ منافقون کی 8ویں آیت میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. تو اب میں نے آپ کے سامنے عزت کی ڈیفینیشن بیان کر دی. عزت کیا ہے؟ کہ جس کے کردار میں کوئی نقص اور عیب داخل نہ کر سکے. پروردگار عالم کی ذات میں. اب سورہ منافقون کی تشریح سن لیجئے. سورہ منافقون میں خدا کیا کہہ رہا ہے؟ عزت اللہ کے لیے ہے. للہ العزت، عزت اللہ کے لیے، ولرسولہ رسول کے لیے ہے، وللمؤمنین مومنین کے لیے ہے. اب پروردگار عالم کی ذات میں جو خدا کو خدا نہیں مانتے وہ بھی خدا کی ذات میں کوئی عیب داخل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، وہ لوگ ہندو ہو عیسائی جو بھی ہو، مشرک ہو کافر ہو، خدا کی ذات میں کوئی عیب داخل نہیں کر سکتے. وہ تمام صفات کا مجموعہ ہے، یعنی خدا صاحب عزت ہے. رسول خدا کی ذات، وہ مکے اور مدینے کے لوگ، مکے کے کفار جو رسول کی نبوت نہیں مانتے تھے، رسالت نہیں مانتے تھے، مگر کہتے تھے محمد تم صادق ہو، سچے ہو، تم امین ہو، امانت دار ہو. اسی لیے تلواریں نکال کے حملہ کرنے ضرور آ جاتے تھے مگر اپنی امانتیں محمد مصطفیٰ کے پاس رکھواتے تھے. تو پتہ کیا چلا؟ وہ کفار مکہ بھی اور آج تک قیامت تک کائنات کا کوئی شخص
محمد مصطفیٰ کی ذات میں کوئی عیب کوئی نقص داخل نہیں کر سکتا. یعنی رسول صاحب عزت ہیں. سورہ منافقون سمجھ میں آ رہی ہے نا. اور اس کے بعد رسول کے اہل بیت جو رسول کا گھرانہ ہے, اس گھرانے سے زیادہ کائنات میں کوئی صاحب عزت نہیں ہے. یہ ہم شیعان حیدر کرار نہیں کہہ رہے, یہ قرآن کہہ رہا ہے. قرآن پاک میں سورہ احزاب اور وہ آیت جو میں اور آپ حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں سورہ احزاب کی آیت ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی وقت بہت مختصر رہ گیا اور مجھے بہت سے مطالب آپ تک پہنچانے, تو بس میرا ساتھ دیجئے گا کہ اب عزت اللہ کے لیے ہے, کوئی خدا کے کردار میں کوئی نقص داخل نہیں کر سکتا. عزت رسول کے لیے ہے, رسول کے کردار میں کوئی ذلت داخل یا عیب داخل نہیں کر سکتا. آل محمد نبی کا گھرانہ اتنا باعزت ہے کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ نے ارادہ کر لیا, انما یرید اللہ, اللہ نے ارادہ کر لیا ہر نقص ہر عیب کو آپ سے دور رکھے گا. تو صاحب عزت ہیں محمد و آل محمد. اور حسین ابن علی جانتے تھے کہ عزتوں کا مرکز خدا ہے. بہت توجہ سے سنیے گا, پھر آپ کو لطف آئے گا کہ مولا نے کربلا سے ہمیں کیسے جینا سکھایا. عزت کے ساتھ جیو. مولا حسین کو پتا تھا, خدا قرآن کی آیت ہے تو عز من تشاء, اللہ کہتا ہے عزت دینے والا میں ہوں, ذلت دینے والا میں ہوں. اسی لیے حسین ابن علی نے جو کچھ اللہ نے حسین کو عطا کیا تھا, مال, اولاد, جان, حتیٰ کہ بہنوں کی ردائیں, چادر عزت کی علامت ہوتی ہے عورت کے لیے. مولا نے سب کچھ, خدا نے دیا تھا نا عزت, سب کچھ راہ خدا میں قربان کیا, سب کچھ دیا. جانتے تھے عزت دینے والا خدا ہے. اس کا اثر کیا ہوا کہ جب بیبیاں قیدی بن کر, بہت غور سے سنیے گا, جب بیبیاں قیدی بن کر کوفے کے بازار میں آئی ہیں, یہ کوفہ کا کون سا مقام ہے کہ جب حضرت مسلم آئے تھے سفیر حسین بن کر اور لوگوں نے بیعت کی تھی, ہزاروں لوگوں نے حضرت مسلم کی بیعت کر لی تھی, مگر جب ابن زیاد نے دھمکی دی کہ ہم تمہارے گھروں کو جلا دیں گے, قتل کر دیں گے, جس نے حسین کے سفیر کو پناہ دی, تو ہوا کیا تھا کہ حضرت مسلم نماز پڑھا رہے ہوتے, پیچھے بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے تھے, عورتیں آتی تھیں اپنے اپنے مردوں کا بازو پکڑ پکڑ کے لے جاتی تھی, چلو گھر کو آگ لگا دیں گے, مار دیں گے. اور جب حضرت مسلم نے نماز تمام کی, پلٹ کے دیکھا تو کوئی بھی نہیں. یہ وہی کوفہ ہے نا. جب اس کوفے میں بیبیاں بے پردہ ہاتھوں میں رسن بندھے ہوئے قیدی بن کر آئیں, تو یہی ان لوگوں نے رونا شروع کیا, ارے ہماری عورتیں گھروں میں اور یہ نبی زادیاں سر برہنہ قیدی بنا کر لائی جائیں. یعنی حسین نے جگا دیا ضمیر کو, پہچانو ذلت اور عزت کیا ہے. تو کیا ہوا کہ واقع کربلا کے بعد کوفے میں سلیمان ابن سرد خزائی ایک شخصیت کا نام ہے, یہ نکلے, ان کے ساتھ ہزاروں لوگ نکلے روتے ہوئے پیٹتے ہوئے, ہم نے غلطی کی, ہم نے حسین کا ساتھ نہیں دیا, ہم کربلا نہیں گئے. یہ لوگ روتے پیٹتے نکلے, کربلا پہنچے, فرات کے پانی سے غسل کیا اور لشکر عزیز سے لڑے, لڑتے لڑتے سب شہید ہو گئے, ایک بھی نہیں بچا. مگر دیر کر دی. اگر یہ اس وقت جاتے تو ایسا نہ ہوتا جب مولا کربلا میں تھے. یعنی مولا نے کیوں گئے, یہ لوگ کیوں سب کے سب گئے تھے مرنے کے لیے کہ نہیں ہم نے وفا نہیں کی حسین کے ساتھ, اب ہم توبہ کریں گے, توابین ہیں ہم, یہ توابین کہلاتے ہیں. یعنی بیبیوں کی بے پردگی نے ان کو بتایا, پہچانو حسین کربلا میں سکھا گئے عزت اور ذلت کا فرق کیا ہے. تو عزیزارو, حسین نے رہتی دنیا تک سکھایا عزت سے جینا. اب سورہ منافقون کی آیت میں 2 جملے آپ کی سمجھ میں آ گئے. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے. تیسرا جملہ کیا ہے, عزت مومنین کے لیے ہے. ہم مومنین, قیامت تک کا ہر مومن, ہم عزت حاصل کرنا چاہیں وہ عزت جو خدا دیتا ہے, وہ عزت نہیں جو ہم سمجھتے ہیں. سلام کر لیا, فلاں ہمارے گھر آ گئے, فلاں ہم سے ہنس کے ملی, پتہ نہیں وہ پیٹ پیچھے جا کے ہماری برائیاں ہی کر رہی ہو. ہم جسے عزت سمجھتے ہیں وہ عزت نہیں, وہ عزت جو خدا دیتا ہے. تو ہم اس عزت کو کیسے حاصل کریں؟ قرآن کی آیت ہے, مومنین کے لیے اللہ نے عزت رکھی ہے, ہم کیسے حاصل کریں؟ یہ طریقہ چہردہ معصومین نے سکھایا. میں چند احادیث آپ کے سامنے پیش کروں گی, وقت بہت مختصر ہے, چند احادیث کو پیش کر کے مصائب کی منزل سے متصل ہو جاؤں گی. جناب رسول ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور ایک چیز کا بیان اور کر دوں، کہیں بیان میں میرے ذہن سے نہ نکل جائے، آج 7 محرم ہے اور آج سے ہی قیام حسینی پہ پانی بند ہوا تھا۔ اگر اب تک ہم نے اپنے بچوں کو عادت نہیں ڈالی ہے، اگر نہیں ڈالی ہے، مجھے امید ہے کہ آپ نے ڈالی ہوگی، اگر نہیں ڈالی ہے یا ہم بھول گئے ہیں، تو آج سے اپنے بچوں کو جا کے فرش ازا سے اٹھیے اور بچوں کو سکھائیے گا کہ جب جب پانی پینا سلام کرنا مولا حسین کو، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اگر بچہ بہت چھوٹا ہے، یہ پورا سلام نہیں بول سکتا، تو بچوں کو سکھائیے جب جب پانی پینا تو کہنا صلوات بر حسین لعنت بر یزید۔ یہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنی آغوش میں سکھانا ہے۔ کیوں؟ مولا نے کہا تھا جب جب میرے شیعہ ٹھنڈا پانی پیے، سید سجاد میرے شیعوں سے کہنا جب پانی پینا اپنے مولا کی پیاس کو یاد کرنا۔ تو عزیزارو، میں درمیان میں اس کا تذکرہ کیا کہ آخر مصائب کی منزل پہنچنے شاید بیان میں میرے ذہن سے نکل جائے، تو آج آپ تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ 7 محرم ہے، مولا کی پیاس شروع ہوئی تھی، ہم اپنے بچوں کی زندگی میں آج سے شروع کریں کہ جب بھی پانی پینا مولا کی پیاس کو ضرور یاد کرنا۔ اور اس کا ثواب کتنا ہے؟ اس کا ثواب اتنا ہے کہ 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں، امام کے پاس مولا کا ایک چاہنے والا آیا، رمضان کے دن تھے، شب قدر کے اگلے دن آیا اور آ کے کہتا مولا کل شب قدر تھی، میں چاہتا تھا جاگ کے عبادت کروں۔ شب قدر کیا ہے؟ مقدر بدلنے والی رات، اور تاکید ہے کہ پوری رات جاگو، جو جاگے گا وہ روز قیامت شرمندہ نہیں ہوگا خدا سے، ٹھیک ہے، امان میں ہوگا، خدا کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ تو آیا مولا کے پاس، کہا مولا میں چاہتا تھا کل کی رات میں نہ سوؤں، مگر مولا بس پتہ نہیں کیا ہوا، نیند آ گئی اور ایسا سویا کہ بس سوتا رہ گیا، مولا میں کل کے ثواب سے محروم رہ گیا۔ 5ویں امام نے اس کا چہرہ دیکھا، کہا نہیں تو ثواب سے تو محروم نہیں رہا۔ کہا مولا میں سو گیا تھا۔ کہا ہاں سو گیا تھا مگر تو ثواب سے محروم نہیں رہا۔ کہا کیسے مولا؟ کہا تیری عادت ہے جب تو رات کو پانی پینے اٹھتا ہے تو میرے جد کو سلام کرتا ہے، کل بھی تو سو گیا تھا، تجھے پیاس ہوئی تو اٹھا نیند میں اور تو نے پانی پیا، پانی پی کے میرے جد کو سلام کیا، نیند میں تھا پھر سو گیا۔ یہ جو تو نے پانی پی کے میرے جد کو سلام کیا، تجھے نہیں پتا تیرے نامہ اعمال میں اتنا ثواب لکھ دیا گیا کہ جتنا تیری شب قدر میں جاگ کے پاتا اس سے بھی 1000 گنا بڑھ کے۔ تو عزیزارو، یہ اتنا ثواب ہے، اپنے بچوں کو محروم نہیں کیجئے، آج سے سکھائیے گا۔ تو میری گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ ہم مومنین عزت کیسے حاصل کریں۔ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں، اگر عزت چاہتے ہو، بہت غور سے سنیے گا، بہت کم وقت رہ گیا ہے، بہت غور سے سنیے گا۔ رسول خدا کہتے ہیں اگر عزت چاہتے ہو، اللہ کے امور میں، اللہ کی اطاعت میں عزت حاصل کرو۔ تم اللہ کے امور کو عزت دو گے، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اللہ کے امور کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے، اللہ نے جتنی چیزیں ہم پر واجب کی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کا احترام، رشتہ داروں کا حق، پڑوسیوں کا حق، ہر وہ جو خدا نے واجب کی ہے وہ امر ہے، اور امر کی جمع ہے امور۔ اب رسول خدا نے اگر تمہیں عزت چاہیے، اللہ کی اطاعت میں عزت تلاش کرو، اللہ کے واجب دو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ کیسے اللہ کے واجبات کو عزت دے؟ میں ایک روایت بیان کر دوں تاکہ یہ حدیث آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ وہ روایت کیا ہے؟ کتاب ہے وارث زمان ملاقات، امام زمان سے جو لوگ ملے ہیں اس کے واقعات اس کتاب میں موجود، میں وہاں سے یہ روایت پڑھ رہی ہوں۔ آیت اللہ سید محمد باقر سیستانی، عشق امام تھا ان کے دل میں، تڑپتے تھے، اعمال کرتے تھے، مولا حضرت ہمیں اپنی زیارت کروا دیجیے، اور ایسی محبت تھی کہ تڑپتے تھے، اعمال کرتے تھے۔ ایک مسجد میں ارادہ کر لیا کہ میں 40 شب جمعہ جاگ کے پوری رات اعمال کروں گا، مجھے حضرت حجت کی زیارت مل جائے۔ آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں، محمد باقر سیستانی فرماتے ہیں کہ میں 39 شب جمعہ گزر گئی اور یہی تڑپ تھی، یہی گریہ تھا کہ مجھے مولا کی زیارت مل جائے۔ 39ویں شب جمعہ جب گزری، فجر کی نماز جب پڑھ لی، ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ میں نے دیکھا مسجد کے باہر جو گھر بنے ہوئے ہیں، ایک گھر سے نور بلند ہو رہا ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں قرآن کی آیت ہے کہ پروردگار عالم کہتا ہے کہ میں مومنین کے قلب پہ الہام کرتا ہوں، جس کا قلب پاک و پاکیزہ ہو، جس کے قلب میں محمد و آل محمد کی محبت ہو، اس کے قلب پہ قرآن کی آیتیں اللہ کہتا ہے میں الہام کرتا ہوں۔ مثلا کبھی کبھی میں اور آپ سوچتے ہیں یہ کام کرنا ہے، مگر عین وقت پہ آ کے ہمارا ارادہ بدل جاتا ہے، نہیں یہ نہیں کرتے، اور وہ ہمارے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ یہ ارادہ کیوں بدلتا ہے؟ قلب پہ اللہ الہام کر دیتا ہے، ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا۔ تو اب کیا ہوا؟ محمد باقر سیستانی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر جو گھر ہیں، ایک گھر سے نور بلند ہو رہا ہے، اور میرے قلب میں خیال آیا کہیں اسی گھر میں امام زمان نہ ہو، یہ نور اتنا بلند ہو رہا ہے۔ کہا میں مسجد سے نکلا، اس گھر میں گیا،
انتہائی نور اس گھر کی چھت سے بلند ہو رہا تھا. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, صاحب خانہ نے دروازہ کھولا. اب جو دروازہ کھولا, میں اندر داخل ہوا. جو سامنے ہستی تھی, میرے دل سے گواہی ملی, میرے دل سے صدا آئی, یہی حضرت حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام ہے. صرف 5 سے 7 منٹ میرے پاس ہے. مجھے آپ کے سامنے کئی حدیث کو پیش کرنا تھا, اب دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اب وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے جو ہستی ہیں وہ امام زمان ہے. قدموں پہ گرے, پیروں کے بوسے دیے, مولا کو سلام کیا. جب مولا کو سلام کیا تو مولا نے ایک جملہ کہا. اس سے پہلے کہ وہ کچھ مولا سے کہتے, مولا نے ایک جملہ کہا, کیوں میرے لیے پریشان ہو رہے ہو, کیوں تم اس قدر عبادتوں میں اتنا گریا کر رہے ہو, مجھ سے ملنا چاہتے ہو نا. مولا کے سامنے ایک جنازہ رکھا ہوا تھا, چادر پڑی ہوئی تھی. مولا نے کہا مجھ سے ملنا چاہتے ہو نا, اس جیسے ہو جاؤ, تمہیں بلانا نہیں پڑے گا, میں خود آ جاؤں گا. اب ان کے دل میں آیا یہ کس کا جنازہ ہے. صاحب خانہ سے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے, تو اس گھر میں رہنے والی خاتون کا جنازہ تھا. وہ کہتے ہیں اس نے کیا نیکی کی ہے کہ حضرت حجت جنازے پہ آئے ہیں, اور مولا یہ کہہ رہے ہیں اس جیسے بن جاؤ گے تو تمہیں بلانا نہیں پڑے گا مجھے, میں خود آؤں گا. اس نے ایسی کیا نیکی کی تھی. تو صاحب خانہ کہتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا ایران کا کہ جب شہنشاہ ایران کا حکم یہ تھا کہ جو عورت گھر سے باہر پردے کی حالت میں آئے سر سے اسکارف کھینچ لو, نوچ لو, یعنی کسی کو با پردہ رہنے نہیں دیتے تھے. کہا یہ عورت 7 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلی. دیکھیے ناممکن ایسا ہوتا ہے نا کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا, کچھ ہو گیا, آدمی کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے. لیکن اس عورت نے کہا حجاب کیا ہے, اللہ کا امر ہے, اللہ نے ہم پہ واجب کیا ہے, عورت کی زینت ہے یہ حجاب. تو کہا کہ یہ عورت 7 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلی, ہر تکلیف برداشت کر لی. کیوں, میں گھر سے باہر جاؤں گی, سر سے حجاب نوچ لیں گے, میں ایک لمحے کے لیے بھی حرام کا گناہ کرنا نہیں چاہتی. 7 سال تک اس نے ہر تکلیف برداشت کی, اللہ کے امر کو عزت دی, اللہ کے واجب کو عزت دی, اللہ کی اس طرح اطاعت کی. تو امام زمان کیا کہتے ہیں, اس نے عزت دی تھی نا, اللہ نے اس کو کیسے عزت دی کہ اس کے جنازے پہ حضرت حجت خود آئے اور آ کے مولا کہہ رہے ہیں اس جیسے بن جاؤ. ہم سب سے کہا اس جیسے بن جاؤ تو پھر تمہیں بلانا نہیں پڑے گا, ہم خود آئیں گے. تو اب رسول کی حدیث سمجھ میں آئی کہ اگر عزت چاہتے ہیں تو پروردگار عالم کی جو اطاعت کریں گے, خلوص دل سے کریں گے, ہر واجب پہ عمل کریں گے, تو پروردگار عالم ہمیں عزت کرے گا. دوسری چیز, بس اب 2 چیزیں بیان کروں گی, وقت بالکل ختم ہو گیا. دوسری چیز نا, بہت احادیث مولا نے بیان کی, میں فقط اب 2 بیان کر دوں. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, مولا کائنات فرماتے ہیں جو اپنی ذات سے لوگوں کو انصاف فراہم کرتا ہے اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے. 2 دن پہلے میں نے مجلس میں آپ کے سامنے کھول کے بیان کیا تھا, دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, کہ اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے رشتوں میں انصاف کرنے لگیں, یہ نہیں کہ بیٹا ہے تو زیادہ پیارا ہے, جو سالن پکایا تو وہ بوٹی اس کے لیے رکھ دو, بچیوں کو شوروا کھلا دو, نہیں, انصاف کرنا ہے. بچوں کے درمیان بھی, رشتہ داروں کے درمیان بھی, بیٹے بہو کے درمیان بھی, بھائی بھائی کے درمیان بھی, پڑوسیوں کے درمیان بھی, جس کا جو حق ہے اس کو اس حق پہ رکھنا ہے, اس کو ویسی عزت دینی ہے. تو مولا علی کہتے ہیں جو اپنی ذات سے دوسروں کو عزت دیتا ہے پروردگار عالم اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے. عزت حاصل کرنے کے طریقے ہیں. پھر مولا ارشاد فرماتے ہیں جو دوسروں کے مال سے بے نیاز ہو جاتا ہے, یعنی دوسرے کے مال سے امید فلاں ہمیں دے دیں گے تو ہمارا کام بن جائے گا. میں نے مجلس کی ابتدا میں پڑھ دی, میں نے مجلس کی ابتدا میں آپ کے سامنے حدیث قدسی پڑھ دی. کبھی کسی بندے سے امید مت لگائیے گا, اور آپ اپنے ارد گرد دیکھیے, آپ اپنے سوچیے, اگر خدا نخواستہ کبھی آپ نے کسی طرح وہ امید ٹوٹ جائے گی, خدا نے کہہ دیا ہے وہ میں توڑ دوں گا. تو مولا علی کہہ رہے ہیں دوسروں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ, فلاں یہ کر دے گا, فلاں بڑا حیثیت والا ہے تو میرا کام بن جائے گا, نہیں. جو دوسروں کے مال سے بے نیاز ہو جاتا ہے اللہ اس کو عزت عطا کر دیتا ہے اور اپنی بارگاہ سے عطا بھی کرتا ہے. کیونکہ جب بندہ بندے کو دیتا ہے نا تو احسان کر کے دیتا ہے, اور جب اللہ بندے کو دیتا ہے تو عزت سے دیتا ہے.
تو بس مولا علی نے کہا دوسروں کے مال سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ چوتھی چیز، ساتویں امام باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام، ساتویں امام کہتے ہیں اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ جو مومن اپنی زبان کو قابو میں رکھتا ہے خدا اس کو عزت عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ جو جس وقت منہ میں آیا بول دیا، ایک لمحے کی برداشت، ایک لمحے کا صبر۔ بس ساتویں امام کی حدیث کو یاد رکھیے گا، آج فرش ادا سے سیکھ کر جائیے۔ ایک لمحے کا ہمارا برداشت کر لینا، چپ ہو جانا۔ سامنے کہنے والا بڑا ہے، عمر میں بڑا ہے، صاحب عزت ہے، ہم پلٹ کے جواب دے سکتے ہیں، نہیں، خاموش ہو جائیے۔ اور جو بولیے تو یہ نہیں، دیکھیے ہر بات ہر ایک سے کہنے کی نہیں ہوتی، ہر بات ہر ایک سے پوچھنے کی نہیں ہوتی، ہر بات ہر جگہ بیان کرنے کی نہیں ہوتی۔ خدا نے مومن کو عقل دی ہے۔ ساتویں امام کہتے ہیں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، کہاں کیا بولنا ہے سوچ سمجھ کے بولو۔ جو ایسا کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ مولا کہتے ہیں خدا اسے عزت عطا کرے گا۔ جہاں برداشت نہ ہو رہا ہو نا، اس نے مجھے کیوں برا کہا، میں پلٹ کے جواب دوں، ساتویں امام کی حدیث یاد کر لیجیے گا، ابھی میں خاموش ہو جاؤں گی تو میرا خدا مجھے عزت دے گا، اور بے شک خدا دیتا۔ آخری جملہ، پانچویں امام ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں صبر کرتا ہے پروردگار عالم اس کو عزت دیتا ہے، اس کے مرتبے بلند کرتا ہے، اور میدان قیامت میں وہ آل محمد کے ساتھ ہوگا، بہشت میں وہ آل محمد کے ساتھ ہوگا جو صبر کرتا ہے۔ صبر کرنا جتنا مشکل ہے نا، اتنا ہی اجر اتنا بڑا ہے۔ ہمارا سلام ہو کربلا والی ماؤں کے صبر پہ۔ میں نے کل بھی آپ کے سامنے کہا تھا، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کربلا میں قانون فطرت بدل گیا، ہر ماں اپنے بچے کو موت سے بچتی ہے، مگر یہ کربلا والی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی شب عاشور موت کے لیے۔ آج فرش عزا پہ ہم یتیم حسن قاسم کا پرسہ دیں گے۔ قاسم کون؟ یعنی بی بی ام فروا بہت جوانی میں بیوہ ہوئی تھی جب امام حسن مجتبیٰ کو زہر دیا گیا تھا، اور مولا کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے، خون کی الٹیاں ہو رہی تھیں۔ عباس علمدار کھڑے تھے، مولا حسین کھڑے تھے، زینب و کلثوم کھڑی تھی۔ روایت یہ کہتی ہے پائنتی ام فروا کھڑی تھی، اور ام فروا کی گود میں چند مہینے کے قاسم تھے۔ جب امام حسن مجتبیٰ کی شہادت ہوئی، قاسم کی عمر چند مہینے تھی۔ مولا کو خون کی الٹیاں ہو رہی، امام حسن مجتبیٰ کو۔ ایک لمحے کے لیے مولا کی جو الٹی رکی، مولا کو جو قدر سکون ملا، مولا نے فروا کو بلایا، فروا میرے قریب آؤ۔ بی بی ام فروا قریب آئی، اپنے والی کا یہ حال دیکھ رہی تھی۔ کہا والی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حسن مجتبیٰ نے ایک تعویذ ام فروا کے ہاتھ پہ رکھا، کہا یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ دینا، اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا، میرے قاسم کی بھی حفاظت کرنا۔ عزیزارو وہ تعویذ کیا تھا؟ اس تعویذ میں موت کا پیغام تھا۔ میرا دل چاہتا ہے میں امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں، مولا حسن مجتبیٰ، ہم اپنے بچوں کو تعویذ پہناتے ہیں موت سے بچانے کے لیے۔ مولا آپ نے اپنے لال کو تعویذ پہنایا تھا موت سے ہمکنار کرنے کے لیے۔ عزیزارو بی بی ام فروا، قاسم بڑے ہو گئے، 13 سال کے ہو گئے، کربلا پہنچ گئے۔ عزیزارو جو بیوہ ہوتی نا، جو جوانی میں بیوہ ہو جائے، اس کی کل امیدوں کا سہارا اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ بیٹا نہیں جوان ہوتا، ماں کی خواہشیں جوان ہوتی ہیں، اور جس ماں کا لال قاسم جیسا ہو۔ عزیزارو روز عاشور، شب عاشور ہے، بی بی ام فروا بھی اپنے لال کو تیار کر رہی ہیں، خیمے کے اندر ہے۔ قاسم کل سب سے پہلے قربان ہونا ہے، میرے لال تو حسن مجتبیٰ کا بیٹا ہے، اگر تیرے قدم پیچھے ہٹے تو دنیا یہی کہے گی امام کا بیٹا تھا مگر ماں کے دودھ نے وفا نہیں کی۔ قاسم میری عزت رکھنا، سب سے پہلے تم نے بڑھ کے جانا ہے۔ عزیزارو روز عاشور آ گئی، ہر جانثار جا رہا ہے، مولا سے اجازت لے رہا ہے، مگر جیسے ہی قاسم جاتے ہیں مولا حسین چہرہ دیکھتے ہیں اور کہنے کی نشانی ہے، میں نے تجھے گود میں پالا ہے۔ عزیزارو بہت بڑی قیامت تھی یہ حسین کے لیے کہ گود کے پالوں کی لاشیں اٹھائیں۔ جب قاسم جاتے ہیں مولا حسین کہتے ہیں تو میرے بھائی کی نشانی ہے، قاسم کو سینے سے لگاتے ہیں، بوسے دیتے ہیں۔ کہا قاسم جب میں تیرے بوسے لیتا ہوں نا، مجھے اپنے بھائی حسن کی خوشبو آتی ہے، میں تجھے کیسے بھیج دوں تلوار و تیر و تبر میں۔ قاسم کو اجازت نہیں مل رہی، ماں کے پاس آئے، آ کے رو رہے ہیں،
کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ اماں اجازت نہیں مل رہی، اماں مجھے اجازت دلوا دیجئے۔ ماں کو یاد آیا مرتے وقت باپ تعویذ دے گیا تھا، ام فروا نے قاسم کے بازو پہ سے تعویذ کھولا۔ اب جو تعویذ کو کھول کے پڑھا، مولا حسن مجتبیٰ نے کہا تھا جب مشکل وقت آ جائے قاسم پہ تو تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ اب جب تعویذ کو کھول کے پڑھا تو امام حسن مجتبیٰ نے لکھا تھا حسین کربلا میں آ گئے ہوگے، حسین میرے لال کو مقتل میں جانے سے نہ روکنا، یہ میرا تحفہ ہے تمہارے لیے، میرے قاسم کو جانے دینا۔ جیسے ہی اس تحریر کو پڑھا، دنیا کی کوئی اور ماں ہوتی تو چھپا لیتی، مگر بی بی فروا آپ پہ سلام ہو، بیٹے کو وہ تعویذ کی تحریر دی، کہا جا میرے لال چچا کے پاس جا کے دکھا۔ قاسم آئے اس تعویذ کی تحریر کو لے کے مولا حسین کو دکھایا، مولا حسین نے دیکھا زاروں قطار رونا شروع کیا۔ مولا حسین کہتے ہیں قاسم میں تجھے اب روک نہیں سکتا، یہ میرے بھائی کا حکم ہے، جا میں نے اجازت دی۔ اس کے بعد عزاداروں مولا حسین قاسم کو تیار کرانے لگے، سر پہ امامہ باندھا، امامہ باندھ کے دونوں سرے سینے پہ کھلے چھوڑ دیے۔ جب کسی مرد کو غسل و کفن دیا جاتا ہے تو مستحب ہے کہ امامہ باندھا جاتا ہے اور سرے کھلے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی مولا قاسم کو زندگی میں کفن پہنا رہے تھے۔ مولا حسین نے قاسم کو پیرہن پہنایا، پیرہن پہنا کے گریبان پھاڑ دیا۔ قاسم کہتے ہیں چچا یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا یتیموں کی نشانی ہے، چاک گریبان ہوتے ہیں، تو یتیم حسن ہے۔ عزاداروں عباس علمدار نے قاسم کو گھوڑے پہ سوار کرایا، قاسم چلے ہیں۔ بس عزاداروں چند جملے ہیں، بہت غور سے سنیے گا، آج فروا کو پرسا دینا ہے۔ جب قاسم گھوڑے پہ سوار ہو کے آئے ہیں کربلا کے مقتل میں، لشکر یزید سے آواز آئی، سنو عزاداروں، لشکر یزید سے آواز آئی، ارے یہ کون آ رہا ہے جس کا چہرہ چاند جیسا ہے؟ دشمن کہہ رہے تھے یہ کون آ رہا ہے جس کا چہرہ چاند جیسا ہے؟ ارے جسے دشمن چاند کہہ دے اسے ماں کیا کہتی ہوگی؟ جسے دشمن چاند کہہ دے اسے ماں کیا کہتی ہوگی؟ ارے بڑی جافشانی سے لڑے، 13 برس کی عمر ہے، قاسم 3 دن کے پیاسے ہیں، زخموں سے چور چور ہوئے، گھوڑے سے گرنے لگے، جب گرے تو صدا دی یا چچا یا اماں درکنی، چچا مدد کو آئیے۔ اس صدا کو سننا تھا۔ مولا حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے، اتنی تیزی سے دوڑے ہیں مولا، اپنے بھتیجے کو بچا لو، اتنی تیزی سے دوڑے ہیں۔ لشکر یزید گھوڑوں پہ سوار بھاگا ہے، نیچے حسن کا لال، نیچے حسن کا لال، ادھر کا لشکر ادھر، گھوڑوں کی ٹاپوں سے قاسم پامال ہو گیا، لاشا ہاتھوں پہ نہ آ سکا، گٹری پہ آیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے، اس عبادت کو وسیلہ بناتے ہیں، ہم سب کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما دے، جو جو حاجت مند ہے ہم سب کی حاجتوں کو پورا کر دے، غیب سے بیمار کو شفا دے دے، لاولد کو اولاد عطا کر دے، خدایا عزائے حسینی کی حفاظت فرما، جلد از جلد امام کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمارا امام ہماری اس پرسے کو قبول کر لے۔ امام جب ظہور فرمائے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں، بیوی اور تعظیم کو اٹھو، علم آ رہے ہیں۔